ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان مسلم کس کو کہا ہے، اور جس کے لیے شاہین کا لقب اور لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ آج کل وہ شاہین کہاں غائب ہیں، وہ نوجوان مسلم کہاں غائب ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ کیوں کر غائب ہے، اور اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے ذمے کون کون سے کام کرنے تھے، اور وہ اب ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، غائب ہے، حالانکہ اقبال نے تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری بتائی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اقبال کے گمشدہ شاہین کو تلاش کریں اور نوجوان مسلم کا کھوج لگائیں، میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر ایمان ہے؟ کیا ہمیں ایمان اور یہ اسلام وراثت میں ملا، ماں کی گود میں ملا یہ کلمہ ہمیں؟ میرے خیال میں ان تمام سوالات کے جوابات مثبت ہیں، یعنی ہاں۔ اگر ایسا ہے، ان سوالوں کے جواب ہاں میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اقبال کے جس شاہین کو ہم ڈھونڈنے نکلے ہیں وہ ہم ہی ہیں، وہ شاہین میں ہوں، وہ شاہین آپ ہیں۔ ہم سب میں سے ایک ایک بندہ اقبال کا شاہین ہے، ایک ایک بندہ نوجوان مسلم ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اقبال نے یہ کلام کس کے لیے کہا، یہ القابات کس کے لیے کہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں اقبال کی تعلیمات کا علم ہی نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو فلموں اور ڈراموں سے فرصت ہمیں نہیں ملتی، ہم تو اور بہت سارے بکیڑوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اقبال کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کا موقع کب ملا، اور ہم نے کوشش کب کی؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اقبال جس شاہین کی بات کرتا ہے، جس نوجوان مسلم کی بات کرتا ہے، وہ خود سے نہیں کرتا، وہ دراصل ہماری زندگی کا مقصد ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی تم اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہو، صرف اپنے لیے جینے کے لیے نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے تو نے اپنے کردار ادا کرنا ہے، جو کہ آج ہم بلا بیٹھے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، کیا ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کی فکر ہے؟ ہمیں کسی کا خیال ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم اپنے علاوہ بھی کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ کیا کرے گا۔ ہمیں صرف یہ فکر ہوتی ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں گا، میرا کیا بنے گا۔ اپنی روزی روٹی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ کیا ہماری مشترکہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے؟ کیا من حیث القوم ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس ملک کے بارے میں، اس کے عوام کے بارے میں سوچیں؟ میرے خیال میں ہم بہت زیادہ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اسی کا خمیازہ پھر ہمیں بھگتنا بھی پڑے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا آپس میں ذکر بھی نہیں کرتے، نہ ہم خود کو اور نہ ایک دوسرے کو یہ ذمہ داری یاد دلا رہے ہیں، بلکہ ہم اس ذمہ داری سے آنکھیں چرا رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جس مسئلے کو مسئلہ سمجھا جائے اس پہ بات ہوتی ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو اس پہ قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر جب ایک سوچ، ایک نظریہ ڈیولپ ہو جائے، اس پہ کام ہو جائے، تو پھر جا کے عملی طور پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں شروع کہاں سے کرنا پڑے گا؟ مجھے اپنے آپ سے اور آپ کو اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے شروع کریں گے، کیونکہ اقبال فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر فرد، ایک ایک بندہ وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے۔
مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کا عمل اور اس کا نظریہ اور اس کی فکر، اس کی سوچ، وہ اس ملت کے تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر ایک ایک بندے کی فکر، سوچ اور اس کا عمل وہ ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے، اور وہ اجتماعی طور پہ سوچنے لگے، ملک و قوم کے لیے سوچنے لگے، تبھی جا کے وہ ملت دنیا میں ابھرتی ہے۔ اور اگر ہر بندہ، ہر فرد اپنے غرض میں لگ جائے، صرف اپنے آپ میں لگ جائے، اپنی فکر کرنے میں لگ جائے، تو پھر اس قوم اور ملت کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو آج کل ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ ہم اپنے ملک کو دیکھ لیں، ہمارے اوپر کتنا قرضہ ہے، کتنی ذلت اور خواری ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اپنے ملک کو چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، ہمارے اندر حق اور جھوٹ، سچ اور باطل کوئی تمیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج ہم اس مقام پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اس چیز کا تدارک کریں اور یہ بات ذہن میں ڈال دیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے ہم اس ملک کو اور اس قوم کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، تو بھی کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ۔ اقبال فرماتا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اپنی طرف سے بہت دنوں سے میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں اپنا یہ درد، اپنا یہ دکڑا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اپنے ملک اور اپنے قوم، اپنی عوام کے ساتھ شیئر کروں۔ میں بھی آپ جیسا ہی ایک بندہ ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اندر بھی ایک چنگاری پڑی ہوئی ہے، میرے اندر بھی چنگاری پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ مردہ چنگاری، اس چنگاری کو تھوڑی سی پھونک مارنے کی ضرورت ہے۔ تو میں جو یہ کوشش کر رہا ہوں، یہ صرف اس چنگاری کو جگانے کے لیے، تاکہ وہ چنگاری دوبارہ سے ہمارے اندر سے وہ جاگ جائے، اور ہمارے اندر وہ جوش، وہ جذبہ، وہ خدمت وہ پیدا ہو جائے، اور ہم اپنے ملک کے لیے سوچنا شروع کریں، اپنی عوام کے لیے سوچنا شروع کریں۔ میں بڑوں کی بات نہیں کرتا کہ ہمارے سیاستدان کیسے ہیں، ہمارے بیوروکریٹس کیسے ہیں، ہمارے فوج اور یہ جرنیل اور یہ بڑے بڑے لوگ کیسے ہیں۔ میں اس ملک کا سیاستدان ہوں، میں ہی اس ملک کا جرنیل ہوں، اور میں ہی اس ملک کا بیوروکریٹ ہوں۔ آپ میں سے کوئی جائے گا فوج میں، آپ میں سے کوئی جائے گا سیاست میں، آپ میں سے کوئی بیوروکریٹ بنے گا، تو اگر ہم ٹھیک ہیں، ہم ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، تو ملک اوپر آئے گا، اور اگر ہم صرف اپنا سوچ رہے ہیں تو ہم تو اوپر جائیں گے لیکن ملک نیچے جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید بات کو آگے بڑھائیں گے، چونکہ ایک ویڈیو کو میں بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔